نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ اس کی تقسیم ہے کہ کوئی نعمت کسی کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے اور کوئی نعمت کسی کو کم عطا فرما دیتا ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو ہر کسی کو یکساں عطا فرمائی ہے۔ ہر انسان چاہے مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، یہ نعمت اسے یکساں مقدار میں ملتی ہے، اور پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک اس کو برابر مقدار میں ملتی رہتی ہے۔ وہ نعمت ہے وقت کی نعمت۔ ہر انسان چاہے کوئی بھی ہو، اس کو سال میں 12 مہینے میسر آتے ہیں۔ ایک مہینے میں 4 ہفتے، ہفتے میں 7 دن اور ایک دن میں 24 گھنٹے ہر انسان کو ملتے ہیں۔ اس وقت کی نعمت کا کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس نعمت کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت ایک ایسی دولت ہے جس کو کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ انسان کا ایسا محفوظ سرمایہ ہے جس سے وہ دنیا کو بھی بہتر بنا سکتا ہے اور آخرت میں بھی نفع حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں انسان کی اگر کوئی قیمتی چیز کھو جائے تو اس کے ملنے کی کچھ امید ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ دوبارہ مل بھی جاتی ہے، لیکن وقت ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جو ایک بار ہاتھ سے چلا جائے تو ہرگز واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ گزرا ہوا وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ دوسری طرف ہر انسان کی موت کا وقت بھی متعین ہے، جس کا اسے کچھ علم نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کب زندگی کی یہ مہلت ختم ہو جائے اور وقت کے یہ گنے چنے لمحے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان اگر ہم اس وقت کو قیمتی جان کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں بھی اس کے بہتر فوائد حاصل ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس وقت کی ناقدری کی اور اسے گناہوں، لغویات اور فضولیات میں ضائع کر دیا تو دنیا میں بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اب مزے چکھو اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر، اس کے دن رات، سال، مہینے، گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا اصل سرمایہ ہے، جسے وہ استعمال کر کے دنیا اور آخرت کے بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ اور عمر کے یہی اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیے تو یہی انسان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے طلوع اور غروب کے لیے ایک خاص نظام مقرر فرمایا ہے۔ سورج ہر روز اپنے مقرر کردہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور مقرر کردہ وقت پر ہی غروب ہوتا ہے، اور اس کے اس نظام الاوقات میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ یعنی آج جس وقت پر سورج طلوع ہوگا، اگلے سال ٹھیک اسی وقت پر ہی سورج طلوع ہوگا، اور آج جس وقت پر سورج غروب ہوگا، اگلے سال ٹھیک اسی وقت پر سورج غروب ہوگا۔ اسی لیے نمازوں کے اوقات کے دائمی نقشہ جات بنا دیے جاتے ہیں، جس میں پورے سال کے سورج کے طلوع اور غروب کا وقت اور نمازوں کے دیگر اوقات درج کیے ہوتے ہیں۔ یہی حال چاند کا بھی ہے۔ چاند بھی اپنے مخصوص نظام کے تحت اپنا سفر کرتا رہتا ہے۔ مزید سائنسی تحقیق کے مطابق زمین اور دیگر سیارے بھی اپنے اپنے خاص مدار میں ایک خاص رفتار کے ساتھ گردش کرتے رہتے ہیں، اور اس رفتار میں اگر سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی کوئی فرق آ جائے تو سب آپس میں ٹکرا جائیں اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اگر ہم اپنے جسم پر نظر ڈالیں تو ہمارے دل کی ایک خاص دھڑکن ہے اور سانس کی ایک خاص رفتار، نظام انہضام، نظام تنفس اور تمام جسم کا ہر عضو اپنے ایک خاص نظام کے تحت کام کر رہا ہے۔
غرض کائنات کی ہر چیز اور ہر کام اپنے نظام الاوقات اور وقت کی پابندی کے ساتھ چل رہا ہے۔ عبادات کی طرف دیکھیں تو نماز، روزہ، حج وغیرہ کا بھی ایک خاص طریقہ اور وقت مقرر ہے۔ اس میں وقت کی اہمیت کا اندازہ چند مثالوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر روزہ رکھتے ہوئے آپ نے سحری کے وقت ختم ہونے سے 1 منٹ بعد بھی کچھ کھا لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ افطار کرنے سے 1 منٹ پہلے بھی آپ نے کچھ کھا لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو روزہ توڑنے پر اس پر کفارہ اور گناہ بھی لازم آئے گا۔ اسی طرح حج کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور نمازوں کے بھی اوقات مقرر ہیں، اور کسی نماز کا وقت گزرنے کے بعد وہ ادا نہیں بلکہ قضا ہوتی ہے۔ عام معمولات زندگی میں بھی ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا اکثر اوقات اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ جب اس طرح کے جملے ہماری زبان پر آتے ہیں کہ آج تو ہم بال بچ گئے، اگر 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کائنات کے نظام، شریعت کے احکامات اور روزمرہ کے حوادث سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں اس کے ایک منٹ کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن اسی وقت کے بارے میں آج کل ہم جس غفلت میں مبتلا ہیں اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ 10 منٹ، 15 منٹ، گھنٹے 2 گھنٹے کی تو ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ کھیل کود میں لگ جائیں تو سارا دن لگے رہتے ہیں، گپ شپ لگانے بیٹھیں تو گھنٹوں اس میں گزر جاتے ہیں۔ آج کل موبائل فون کا دور ہے تو موبائل فون پر جتنا وقت ضائع ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کوئی کھیل کود میں، کوئی لغویات میں، کوئی گناہوں میں، گھنٹوں ساری رات اس میں ضائع کر دیتے ہیں۔ جاگتے ہیں تو ساری رات موبائل فون کو دیکھتے رہتے ہیں، اور سوتے ہیں تو پھر دن بھر آنکھ نہیں کھلتی۔ اسی طرح ہماری تقریبات ہوں یا دعوتیں وغیرہ ہوں، ان میں بھی وقت کے ضائع کرنے کے بے شمار نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وقت کی پابندی کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا جاتا، جو وقت دیا جاتا ہے اس سے گھنٹوں تاخیر کی جاتی ہے، بلکہ اگر کوئی کسی دعوت پر مقررہ وقت پر پہنچ جائے تو اسے لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، کیونکہ دعوتوں میں تاخیر کرنے کی وبا اس قدر عام ہو گئی ہے کہ لوگ خود بخود ان دعوتوں میں 2-3 گھنٹے تاخیر سے آنے لگے ہیں۔ گھروں، دفاتروں، ہوٹلوں پر گپ شپ کے حلقے، تفریحی مقامات پر لوگوں کا ہجوم، بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ اور دوست احباب کی ہنسی مذاق کی محفلیں، یہ سب وقت کو بے دریغ ضائع کرنے کے اسباب ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ دل میں وقت کی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی لیے وقت کو کارآمد بنانے کی فکر نہیں ہوتی اور اس کے ضائع ہونے پر کوئی رنج اور افسوس نہیں ہوتا۔ آج کل مشینی دور ہے، ہر کام آسان اور جلدی ہو جاتا ہے، سفر بھی بہت آسان ہو گئے ہیں۔ جو سفر پہلے کئی دن میں طے ہوتا تھا اب وہ گھنٹے 2 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر نے بھی زندگی کو آسان بنا دیا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے کام بہت جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگوں کی زبان یہی شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وقت نہیں ملتا، کام مکمل نہیں ہو پاتا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک شخص 70-80 سال کی زندگی گزار کر جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سوائے غفلت کے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر بعض اوقات اس کو یہ حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا اور کاش میں یہ نہ کرتا، مگر گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے پاس وقت تو اتنا ہی ہے مگر اس میں بے برکتی آ گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ اس بے برکتی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں نظام الاوقات اور ایک ترتیب کا نہ ہونا۔ ترتیب اور نظام سے چونکہ پابندی ہوتی ہے اور پابندی ہمارے دل کو بوجھ معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہم دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ وقت کے معاملے میں بھی خود کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بے فکری سے ہمارا مزاج ہی کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہم کوئی کام بھی وقت کی پابندی اور نظم کی پابندی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کام وقت اور نظم کی پابندی کے ساتھ کیا جائے اس کے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ وقت کی پابندی سے ہی مستقل مزاجی حاصل ہوتی ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔
وہ اپنی مختصر سی زندگیوں میں اتنے سارے کام کر گئے کہ آج کوئی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک نظام اور ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی، اور اسی کے مطابق وہ چلتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں اور اوقات میں برکت رکھی تھی، اور وہ ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے گئے کہ آج عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ جس وقت قلم تراشتے تھے تو اس کا جو بورا ہے اسے جمع کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کیا گیا اسی میں وہ بورا استعمال کیا گیا اور اس سے پانی گرم ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کس قدر تصانیف فرمائیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ دعوت و تبلیغ اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج اگر کوئی اپنی زندگی میں پڑھنا چاہے تو بہت مشکل ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ تم لوگوں نے وقت کا طول دیکھا ہے لیکن اس کا عرض نہیں دیکھا۔ اس سے ان کی مراد وقت کی برکت تھی کہ ایک تو وقت کا طول ہوتا ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے، یعنی دن کے 24 گھنٹے ہر شخص کو میسر ہیں، لیکن وقت کا عرض ہر کسی کو نہیں ملتا، یعنی وقت کی برکت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کے پاس کچھ مال ہے اور وہ اسے تجارت میں لگاتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے اور تجارت کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ اس کو اس تجارت میں نفع ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کاروبار میں محنت نہیں کرتا، اپنا وقت بھی نہیں دیتا اور تجارت کے اصولوں کے مطابق نہیں چلتا، تو ڈر ہے کہ وہ اپنا اصل سرمایہ بھی ضائع کر بیٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وقت کی شکل میں ایک قیمتی سرمایہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں گے تو ہم اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو ہم اپنا اصل سرمایہ یعنی اپنے وقت کو بھی ضائع کر بیٹھیں گے، جس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس قیمتی سرمایہ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، یعنی نفع کے لیے یا نقصان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔